کہ قبلہ سازی المکرم مفتی اسلام شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی عبدالشکور باروی رحمۃ اللہ علیہ کے اس گلستان کے آج دستار فضیلت اور رضا پوشی کی یہ تقریب ہے، جس کے اندر الحمدللہ 75 طلباء و طالبات جو ہے وہ سند فراغت حاصل فرمائیں گے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ گلستان اسی طرح آباد ہے۔ میں ایک جمعے کے اجتماع میں قبلہ صاحبزادہ مفتی طاہر الباروی صاحب کے جمعہ کے خطاب کے درمیان میں گیا تو آسن المدارس کے اندر جب داخل ہوا تو مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح استاذی المکرم کے دور میں اجتماع تھا اسی طرح ہی اجتماع ماشاءاللہ برقرار تھا۔ اور آسن المدارس جامع مسجد آسن المدارس وہ مسجد ہے جو راولپنڈی کی سب سے بڑی مسجد، ایسی کئی مسجدیں اس کے اندر سما جاتی ہیں۔ اور پھر جامعہ کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے آپ دیکھیں، طلباء کرام پڑھ رہے ہیں، طالبات زیر تعلیم ہیں، سینکڑوں علماء اور سینکڑوں معلمات جو ہیں، طالبات جو ہیں وہ یہاں سے درس نظامی اور حفظ قرآن اور تجوید کی سند فراغت لے کر آج اپنے علاقوں میں ہزاروں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ چراغ ہے جس سے ہزاروں چراغ جل چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے تا قیام قیامت آباد اور شاد رکھے۔ یہ محنت ہے صاحبزادگان کی، صاحبزادہ محمد طیل الباروی صاحب اور صاحبزادہ محمد مفتی طاہر الباروی صاحب، صاحبزادہ ظاہر الباروی صاحب، اور ان کی جتنا بھی اسٹاف ہے اور ان کی جتنی ٹیم ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اسی طریقے سے محنت جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گلستان کو اور آباد فرمائے۔ اب میں التماس کرتا ہوں خطیب پاکستان، شہنشاہ خطابت، خطیب شیریں لسان حضرت علامہ مولانا محبوب احمد چشتی صاحب جو کہ ملتان سے تشریف لائے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر العالم أو المتعلم على قرية رفع الله العذاب عن مقبرتها 40 يوما.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار عالما فكأنما زارني من صافح عالما فكأنما صافحني من جالس عالما فكأنما جالسني من جالسني فقد أجلسه الله يوم القيامة في الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ایک روز کا ہے ماجرا صدیق اکبر نے کہا ایک روز کا ہے ماجرا صدیق اکبر نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ سن کر کلام معتبر فرماتے تھے حضرت عمر اے ہادی جن و بشر کشفت دجا بجمالہ. عثمان صاحب نے کہا طول سے ہے مجھ کو حیا از ابتدا تا انتہا حسنت جمیع خصالہ. شاہ ولایت اس گھڑی فرماتے تھے حضرت علی بے شک تو ہے ایسا نبی صلو علیہ وآلہ. محبت کے ساتھ پھر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے طالب مطلوب کا یوں ملنا ملانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے جان موسیٰ کا کجا جان موسیٰ کا کجا
محمد کا کجا جان موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے مل کے پڑھی اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے حضرات ذی وقار بحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان عظیم ہے کہ اس مالک کی کائنات نے آج کی ایک رات پھر اپنے گھر میں اور اپنے پیارے محبوب کے ذکر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں بالخصوص آج کا یہ عظیم الشان جو جلسہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام اس کی جو صدارت فرما رہے ہیں رونق محفل زینت محفل فخر المدرسین رئیس المتکلمین استاد العلماء حضرت العلامہ مولانا قبلہ مفتی محمد طاہر الباروی لا زالت الشمس الى یوم القیامہ آپ جلوگر ہیں اور محسن اہل سنت ہمدرد اہل سنت حضرت قبلہ صاحب زادہ محمد طیب الباروی صاحب اور آپ کی اس جامع مسجد کے امام و خطیب مجاہد ملت فخر اہل سنت شبیہ مفتی اعظم حضرت العلامہ مولانا قبلہ صاحب زادہ مفتی ظاہر الباروی صاحب ان کی محبت اور میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے راول پنڈی آپ کی اس جامع مسجد الفردوس میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو چکا ہوں گزشتہ سال بھی میں حاضر ہوا تھا اور اس سال پھر آپ کی زیارت کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے یہ جامعہ کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت واردہ پوشی چادر پوشی کی یہ عظیم تقریب جاری و ساری ہے خوش نصیب ہیں وہ بچے اور وہ بچیاں ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں چونکہ میرا تعلق مدینہ الاولیاء سے ہے میں اپنی ملتان والی سرح کی زبان میں یوں کہنا چاہتا ہوں میری طرف سے ان نوجوان طلباء اور بالخصوص طالبات جڑے بچیاں اور بچے اپنے سینے دے اندر اللہ دا پاک کلام سونے محبوب دا فرمان سینے وچ محفوظ کر کے چادر پوشی دی صورت دستار فضیلت دی صورت جن کے ویسن میری طرف انہاں کو 9 لاکھ مبارک ہوئے تو ساکو ذرا خیر مبارک یہ جو وقت ہے بڑا ایک کیف و سرور والا ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے جب نوجوان بچوں کے سر پر دستار سجائی جاتی ہے یا وہ ہماری بچیوں کو
چادر عطا کی جاتی ہے، وہ دستار فضیلت والی چادر پوشی کرائی جاتی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین کہ اس پرفتن دور میں انہوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب رحمت کائنات، محسن کائنات، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے دین اور دنیا کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں۔ چونکہ میرے سامنے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، اور محافل میں جلسوں میں عوام الناس میں تقریر کرنا آسان ہوتا ہے اور طلباء میں تقریر کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے ہمیں سبحان اللہ کی آواز ملتی ہے۔ تو جس طرح تقریر کرنا ایک فن ہوتا ہے، اسی طرح تقریر سننا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ مقرر کو پتہ چلتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، میری بات کو یہ سمجھ رہے ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں، اور سن کر خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو کر پھر یہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک بار ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرات، آپ سفر کرتے ہیں، میں بھی سفر کرتا ہوں، گلی میں، محلے میں، سکول، کالج، یونیورسٹیز میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ یہ عبارت نمایاں نظر آتی ہے، واضح نظر آتی ہے کہ ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ کون سا علم ہے جو حاصل کرنا ضروری ہے، اور آپ کی سبحان اللہ کہنا بھی آج بہت ضروری ہے۔ کیا یہ جو ریاضی پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، باقی جتنی بکس پڑھائی جاتی ہیں، کیا یہ علم ضروری ہے؟ مجھ سے نہ پوچھو، اپنے اکابرین سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، مفسرین سے پوچھو، مولا علی سے پوچھتے ہیں، پیارے نبی کے یار غار سے پوچھتے ہیں۔ میں چشتی ذوق والا خطیب ہوں، مجھے سبحان اللہ کی آواز ملنی چاہیے۔ وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ علامہ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان ھذا العلم دین، فرمائے جو ہر مسلمان مرد عورت پر جو علم حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، وہ دنیا کا علم نہیں ہے بلکہ وہ دین کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے، وہ فقہ کا علم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا پڑھا لکھا ہوا ہے، میں پوچھتا ہوں کیا اسے قرآن بھی آتا ہے؟ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ٹھیک ہے، میں مخالف نہیں ہوں، لیکن ہاں اگر دنیاوی تعلیم دین سے نسبت رکھتی ہو، دین کی مخالفت نہ کرتی ہو، پھر ٹھیک ہے، لیکن وہ کون سا دین ہے، وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ میرے آقا کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ کا وہ فرمان مجھے یاد آ رہا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے، فرمائے اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ بوجھ رب تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ جس کو قرآن کے مسائل آتے ہوں،
جس کو حدیث کے مسائل آتے ہوں، قرآن کا ترجمہ آتا ہو، قرآن کی تفسیر آتی ہو، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ محفل ڈاڑی باندھی پئیے، لذت دل کو آندھی پئیے، جڑے چپ کی تھی بیٹن آج اس مسجد وچ آج یہاں کسر رہندی پئیے۔ ایک باری ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز میں بولو ذرا سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، فرمایا لنا علم، سبحان اللہ یار، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، فرمایا ہاں ہاں خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالی نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے بلکہ آپ کا ایک شعر بھی ہے، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ فرمایا دنیا داروں کو اللہ نے دنیا دی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں علم سے مالا مال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ آپ فرماتے ہیں ہم رب کی تقسیم پر اتنی راضی ہیں، اتنا راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے مالا مال کیا ہے۔ دنیا دار کو مال دیا ہے، ہمیں خدا نے علم سے مالا مال فرمایا ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم دین بندے کی خود حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح آپ بیٹھے ہیں، رمضان شریف میں ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے۔ جو مالدار ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہے، وہ مال ہے۔ اسی طرح علم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ پوچھا گیا علم کی زکوٰۃ کون سی ہے؟ فرمایا علم کی زکوٰۃ ہے اس کو پھیلانا۔ اور آپ کا کہنا ہے سبحان اللہ۔ فرمایا ہاں ہاں علم ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم کو بقا ہے، بقا فنا نہیں ہے۔ علم کو بقا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں علم سب سے بہترین وراثت ہے۔ علم کیا ہے؟ سب سے بہترین، اونچی آواز سے، سب سے بہترین وراثت ہے۔ کیسی وراثت ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ فرمایا نبیوں کے وارث یہ علماء ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ انبیاء کی وراثت، نبیوں کی وراثت، رسولوں کی وراثت نہ دینار ہوتی ہے نہ درہم ہوتے ہیں۔ انبیاء کی وراثت علم ہے، اور علم کے جو وارث ہیں، نبی کریم کے دین کے جو وارث ہیں، وہ علماء ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کا یہ فیصلہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأوتوا العلم درجات۔ فرمایا ساری کائنات سے بڑھ کر وہ ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ایمان ہے، وہ سب سے زیادہ اونچے درجے والا ہے۔ اور سارے اہل ایمان میں سے سب سے درجے والا وہ ہے جس کے پاس میرے نبی کریم کے دین کی سمجھ بوجھ ہے، دین کا علم جس کے سینے کے اندر موجود ہے، وہ سب سے بلند مرتبے اور مقام والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، قیامت والے دن ایک پلڑے میں شہید کا خون رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک پلڑے میں شہید کا خون رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں علماء کی جو سیاہی ہے، جو لکھتے ہیں، وہ سیاہی رکھی جائے گی، اور پھر وزن کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں شہیدوں کے خون کا وزن کم ہو جائے گا، علماء کی جو سیاہی ہے اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ جس عالم کے لکھنے والی سیاہی اتنی شان والی ہے، اس عالم نے دین کا علم کتنی شان والا ہوگا۔ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، وہ بچیاں خوش نصیب ہیں۔ 75 بچیوں کی آج چادر پوشی ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ 75 خاندان کے لیے، 75 خاندانوں کے لیے یہ خوش نصیبی ہے
ایک بچی ایک خاندان کو دین مصطفیٰ سکھا سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے. اور قرآن کا علم اس کے تو کیا کہنے، جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن، اونچی آواز سے بولو، قرآن سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے. قرآن ایک ایسی لارب کتاب ہے جس کا دیکھنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا پڑھانا ثواب، جس کا سننا ثواب. آپ نے سبحان اللہ اونچی آواز سے بولنا ہے. قرآن ایک لارب اور بے عیب کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب، جس کی محفل میں بیٹھنا ثواب، جس کے بچے جو حافظ قرآن ہے بچہ، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی ثواب، اس کے عالم دین سے مصافحہ کرنا بھی ثواب، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی. اونچی آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ. جس کے بارے میں میرے آقا کا یہ فرمان مجھے یاد آ رہا ہے. حضور فرماتے اذا مر العالم او المتعلم على قرية رفع الله العذاب عن مقبرتها 40 يوما. حضور فرماتے ہیں جس گلی سے، جس محلے سے، جس شہر سے، جس بستی سے، جس علاقے سے، جس ملک سے حافظ قرآن، عالم دین، فرمایا علم پڑھنے والا یا علم پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا یا قرآن پڑھانے والا جس بستی سے گزر جائے، اگر اس علاقے میں قبرستان ہے، اس کے چلنے کی برکت سے 40 دن قبرستان والوں کا عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر قبرستان چو عالم دین گزرے یا طالب علم گزرے، اجازت نہیں میں اپنی سرے کی اس گل کرا تا 40 دن تک عذاب چاہ گی دویں دے جے عالم دین حافظ قرآن اس قبرستان ون سمے. سبحان اللہ اونچی بولو یار. شیخ الحدیث، استاذ العلماء، مفتی اعظم، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی عبدالشکور الپاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اے انہاں دا فیضان ہے. انہاں محنت کی تھی، انہاں اے باغ پانی دیتے ہی کو الحمدللہ آج باغ ہریا بھریا ہے. کوئی قرآن دا حافظ تھی کہ میں نہ پہ، کوئی قرآن دا عالم تھی کہ میں نہ پہ، کوئی بچیاں سینے میں قال قال رسول اللہ حضور دا دین محفوظ کر کے میں نے پہ اور اپنے روزے میں جلوہ کرن پہ. اللہ دی عزت کی قسمیں انہاں کو مزار ثواب تھی نہ پہ، درجے بلندی انہاں دے تھی دے پہ. تو آڈی ساڑی روحانی اممہ، ایمانی اممہ، قرآنی اممہ، اگر سبحان اللہ آگ سکتے ہو تو اچھی بولو سبحان اللہ. کیونکہ میں ہاں چشتی ذوق والا قدیب جڑا عشق فرید استاد تھیا، سب علم ہنر برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا. تو سانسو ملتانی چوئے چشتی صاحب ہوئے چشتی تے سور نہ لاوے. میں انشاءاللہ اپنے ذوق پڑھن دا آدیاں، لیکن تسا ذوق بنا ایک باری محبت نہ لگو سبحان اللہ. تو آڈی ساڑی روحانی امائے، ایمانی امائے، قرآنی امائے، اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نے پوچھا گیا اے ساڑی روحانی اماں اے دسا سونے نبی دی سیرت کیا ہے، سونے نبی دا اخلاق کیا ہے. اما پاک فرمے دیئے لوگوں کیا تسا اللہ دا قرآن کہنی پڑھیا؟ اے اما قرآن تا پڑھے سے مگر سونے نبی دی سیرت رسا ہوا. اما عائشہ پاک فرمے دیئے کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے پاک نبی دی سیرت.
قرآن علم نبی عمل قرآن متن نبی تشریح قرآن اجمال نبی جناب والا تفسیر قرآن ہدایت نبی ہادی قرآن وعظ نبی واعظ قرآن ذکر نبی مذکر قرآن رحمت نبی رحمت للعالمین فرمائے الحمد گھن کے والناس تک سارا قرآن میرے پاک نبی دی سیرت سار مبارک تو گھن کے قدمین شریفین تک وجود مصطفیٰ میرے پاک نبی دی صورت میرے نبی دی صورت بھی بے مثال میرے نبی دی سیرت بھی بے مثال تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے آقا تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے تیری ہر ہر عطا پیاری دلیل بے مثالی ہے محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے ستارہ خلق احمد کا سما پر بھی درخشاں ہے سبحان اللہ دنیا دی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو ایک دفعہ پڑھسو دل تھک ویسی دوجی واری چاہ کے سامنے رکھی ونجے اکسو جلدی کاری کو لیبریری وچ رکھ چھوڑ ایکول ماری وچ رکھ چھوڑ دل نہیں کرے نہ کتاب کو دوبارہ پڑھو قرآن دی لذت تا دیکھو قرآن دی کشش تا دیکھو قرآن دی محبت تا دیکھو قرآن دی چاہت تا دیکھو قرآن دی لذت تا دیکھو قرآن دا لطف اور سرور تا دیکھو قرآن دی کیفیت تا دیکھو ایک دفعہ پڑھ دے مزہ تھوڑا آمدے دوسری دفعہ پڑھ دے مزہ زیادہ آمدے تیسری دفعہ پڑھ دے مزہ اور زیادہ آمدے چوتھی دفعہ پڑھ دے سرور اور زیادہ آمدے پنجویں دفعہ پڑھ دے مزہ اور زیادہ آمدے جتنا دفعہ قرآن پڑھتا وینے مزہ بھی زیادہ تھیدا وینے دل دی کیفیت دی بدل دی وینے زبان دی روانگی بھی تیز تھی دی وینے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمینے اے قرآن نورانی شیشہ سیدھا راہ دکھلاوے چکر او سدھا بھی جنت جاوے سبحان اللہ یار ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز میں بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ آج کوئی یہودی عیسائی نہ کوئی تورات لکھا سکتے نہ کوئی انجیل لکھا سکتے حالانکہ انجیل لکھی ہوئی ہے حالانکہ تورات لکھی ہوئی ہے حالانکہ زبور لکھی ہوئی ہے سرے کی سمجھ آ رہی کہ نہیں ماشاءاللہ پتہ لگتے میں ملتان ایک تقریر بیٹھا کرے نا حالانکہ تورات لکھی ہوئی ہے زبور لکھی ہوئی ہے انجیل لکھی ہوئی ہے لیکن قرآن لکھا ہوا نہیں آیا قرآن پڑھا ہوا ہے اقرا
اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق. یا اللہ جڑا قرآن تے سبحان اللہ کے آخری ٹائم ہوئے لبت یا تیرا کلام ہوئے یا سونے نبی دا درود و سلام. تورات لکھی بھی آئی ہے، انجیل لکھی بھی آئی ہے، زبور لکھی بھی آئی ہے. جڑا لکھا وائے او محفوظ کہنے کوئی نہیں آگ سکتا جو میں کو تورات یاد ہے، نہیں آگ سکتا میں کو انجیل یاد ہے، نہیں آگ سکتا جو میں کو زبور یاد ہے. لیکن قرآن دا معجزہ تڑیک، قرآن دی شان تڑیک. 7 سال دا بچہ ہے، قرآن سینے وچ محفوظ ہے. 80 سال دا بزرگ ہے، قرآن سینے وچ محفوظ ہے. 8 سال دا بچہ ہے، قرآن سینے وچ محفوظ ہے. قرآن دے کل بھی محافظ موجود ہیں، قرآن دے اج بھی محافظ موجود ہیں. قرآن دے کل لکھاں کاری موجود ہیں، قرآن دے اج بھی لکھاں حافظ دے کاری موجود ہیں. قرآن دے کل بھی عالم موجود ہیں، قرآن دے اج بھی عالم موجود ہیں. اے معجزہ پیا دسے نے کل بھی میرے نبی دا دور حکومت تھا، اج بھی دور میرے پاک نبی دا موجود ہے. اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد. کل بھی میرے نبی دا دور حکومت ہا، اج بھی ساڑے نبی دا دور حکومت موجود ہے. آسمانت بھی میرے نبی دی حکومت ہے، زمین تے بھی میرے نبی دی حکومت ہے. سونے نبی فرمائے میرے 2 وزیر آسمانت دے اتے ہیں، میرے 2 وزیر زمین دے اتے ہیں. آسمان دے جبریل دے میکائیل میرا وزیر ہے، زمین دے صدیق دے عمر پاک میرا وزیر ہے. آسمانہ دے بھی سونے نبی دی حکومت ہے، زمین دے بھی سونے نبی دی حکومت ہے. زمین تو لا مکاتائیں حکومت مصطفیٰ دیئے. جتھوں مجرم بری ہو دے عدالت مصطفیٰ دیئے. سارے پڑھئے زمین تو لا مکاتائیں حکومت مصطفیٰ دیئے. جتھوں مجرم بری ہو دے عدالت مصطفیٰ. مہک عاشق تو جد پچھیا خدا پچھے تاکی منگیے. جواب چیوں نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے. جواب چیوں نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے. مل کے پڑھئے زمین تو لا مکاتائیں حکومت مصطفیٰ دیئے. توجہ فرمائے باقی جتنا تعلیم آئے بندے دے وصال دے بعد فوت تھیون دے بعد
جتنا تعلیمین مرن دے بعد سارے علوم ختم. آدم جی بڑا بڑا ڈاکٹرا، بڑا سائنسدانا، بہت بڑا لیڈر تھا، بہت بڑا سائنسدان تھا، بہت تکڑا آدمی تھا، لیکن مرنے کے بعد اس علم سے ناتا تعلق رشتہ ختم. لیکن قرآن کی نسبت ایسی ہے، قرآن کی نسبت ایسی ہے، دنیا کی تعلیم دنیا تک ہے، قبر میں کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کی نسبت ایسی ہے، دنیا میں ہے پھر بھی حافظ قرآن، قبر میں ہے پھر بھی حافظ قرآن، حشر میں اٹھے گا پھر بھی حافظ قرآن. حکم ربی ہوگا اقرا وارتقب ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، جیسے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا آج ویسے قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں والناس ہوگی وہ تیرا مقام ہوگا. قرآن یہاں بھی وفادار ہے، قرآن وہاں بھی وفادار ہے. اونچی آواز سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. باقی جو تعلیمیں ہیں، کوئی سکول جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی میں جا رہا ہے، لیکن وہ پراڈو پہ جا رہے ہیں، کوئی بائک پہ جا رہا ہے، کوئی جناب والا بڑی بڑی گاڑیوں پہ جا رہا ہے. اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، جب یہ زمین پہ چلتا ہے چاہے ہاتھ کے اندر وہی جناب والا ایک قاعدہ موجود ہے تختی والا جس کو الف با تا ثا کہتے ہیں، سینے سے لگا کے جا رہا ہے، سینے سے لگا کے جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جبریل جی مولا حکم ہو، فرشتوں کو آرڈر دے دو، یہ قرآن پڑھنے والا بچہ جو جا رہا ہے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دو، یہ فرشتوں کے پروں پر چڑھ کر جائے. مقام ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار ذرا اونچی آواز سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. کتنی بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. قرآن کل بھی اثر رکھتا تھا، قرآن آج بھی اثر رکھتا ہے. سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں. ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ. امام غزالی سے کسی نے پوچھا قرآن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن چھوٹا بھی ہے، قرآن بڑا بھی ہے، قرآن مشکل بھی ہے، قرآن آسان بھی ہے. جس کو سبحان اللہ آسان لگتی ہے وہ ضرور بولے. قرآن چھوٹا کیسے، بڑا کیسے، قرآن مشکل کیسے، آسان کیسے؟ فرمایا چھوٹا اتنا ہے 4 سال کا بچہ اٹھا لیتا ہے، بڑا اتنا ہے ساری کائنات کے علوم اس قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. انسانیت کا وجود کیسے آیا قرآن نے بتایا. سبحان اللہ اونچی آواز سے. زمین و آسمان کیسے بنے قرآن نے بتایا. جن کیسے بنے قرآن نے بتایا. انسان اور جن کی ڈیوٹی کیا ہے قرآن نے بتایا. آدم پاک سے لے کر میرے آقا کریم تک واقعات قرآن نے بتائے. حضور کی ذات سے لے کر قیامت تک کے احوال قرآن نے بتائے. عالم برزخ قرآن نے بتایا. میزان قرآن نے بتایا. پل صراط قرآن نے بتایا. میدان محشر قرآن نے بتایا. قرآن سیلارے کتاب ہے، ساری کائنات قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن اتنا بڑا ہے ساری کائنات کے علوم اسی قرآن کے اندر موجود ہے. جو حافظ قرآن بیٹھا وہ ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ کا قرآن ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطب ولا یابس
سبحان اللہ ہر خشک چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے ہر تر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے پاک علی سنیوں کا پیر صدیق کا وزیر اونچی آواز سے بولو یا ذرا سبحان اللہ علی المرتضی جس کا ذکر بھی عبادت ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے ایک یہودی آپ کے سامنے آ کر کہنے لگا آپ کے قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے اس کی داڑھی تھی کہیں سے تھی کہیں سے نہیں تھی اس نے کہا کہ میری داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے مولا علی کی داڑھی مبارک گھنی تھی کہنے لگا کہ آپ کی داڑھی مبارک کا ذکر قرآن میں ہے فرمایا ہاں تیری داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں ہے میری داڑھی کا ذکر بھی اور جو سبحان اللہ کہہ رہے یہ بھی ذکر قرآن میں ہے سنا دے میں جو کتھا قرآن ہے جو لکھا کھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سچی دسو سبحان اللہ قرآن چھے کے کہنا پھر آدھے کیوں نہیں میں سبحان اللہ یاد ماشاءاللہ میری طبیعت خوش ہو گئی جو قرآن سننے والے یہاں پہ بیٹھے میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں میرے اللہ میں تلاوت کروں اس کا ثواب مفتی اعظم کو قبر میں عطا فرما دینا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھکا بیٹھے ان کو چھٹی ہے جڑے بالکل تازہ دم بیٹھے قرآن دی محبت سینے میں ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ آپ نے فرمایا تیری داڑھی دا ذکری ہے ساڑھی داڑھی دا ذکری ہے وہاں کے کیویں آپ فرمایا اللہ دا قرآن والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربی والذي خبث لا يخرج إلا نكدا آپ نے فرمایا قرآن چھے نا جڑی ہوئے نا بنجر زمین خشک زمین وہ کو پھل نہیں لگدا ہریالی زمین کو پھل لگ دے آپ فرمایا تیرا نصیب بھیڑا ہے اس واسطے تیری زمین بنجر ہے تے میری زمین ہریالی ہے سبز والی ہے این واسطے اندے تے رنگ لگا پائے فرمایا اپنے نصیب کو آگ تیری داڑھی دا ذکری قرآن ہے فرمایا میری داڑھی پاک دا ذکری قرآن ہے ایک اور شخص پاک علی دے سامنے آکے عرض کی تے حضور اے فرماؤ اگر توڑے صاحب کی اجازت رہے تے پاک علی دی شان وچ مزید قرآن جائے تا سنا دے وہاں ماشاءاللہ سورہ رحمان پڑھدا محبوب الرحمن اے او سورت جڑی قرآن دا زیور مفتی صاحب جلوہ گارن بہت بڑے علامہ مفتی ابن مفتی علامہ ابن علامہ ان سے پوچھ لو میرے آقا کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ سورہ رحمان
ہر چیز کا زیور ہوتا ہے، قرآن کا زیور سورۃ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہاں ٹھر پہ تو میرا ہاں بھی ٹھر پہ یار۔ فرمایا دو سمندر ملے، کیڑے سمندر فرمایا ایک دوسرے تے زیادتی نہیں کرے دے، کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں اپنے رب دیاں جھٹلے سے، کیڑے سمندر تفسیر در منصور اٹھا علامہ سیوطی لکھے ایک سمندر تو مراد علی ہے، بے سمندر تو مراد سیدہ زہرا ہے۔ اللہ اللہ یا اللہ ساڑھے دنیا دے دریا مل دیں، مچھلیاں ہیرے جواہرات پیدا تھین، علم والے رحمت والے دریا ملیں، کیا پیدا ہویا؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرمایا جڑے ملے دو دریا ملے، ایک لؤلؤ نکلے بیا مرجان نکلے، لؤلؤ تو مراد حسن پاک دی ذات ہے، مرجان تو مراد حسین پاک دی ذات ہے۔ ساڑھا سریکی والا کیا لکھ دے؟ مدنی دی آل داہی جاگ دے احسان، مدنی دی آل داہی جاگ دے احسان، صدقہ حسین دا پہ مل دی اذان، صدقہ حسین دا پہ مل دی اذان، صدقہ حسین دا پہ مل دی اذان، مدنی دی آل داہی جاگ دے احسان۔ سبیرے چسانی کہنی پیر شبیر دا، زہرا دلال بی بی زینب دمیر دا، اف نہیں کی دل تے پتر جوان، صدقہ حسین دا پہ مل دی اذان۔ قرآن دل بدلے دے، قرآن قسمت بدلے دے۔ سبحان اللہ اچھی بولو، بڑی محبت آیت بھئی سنے نبی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم ختم نبوت پہ جی جان لوٹا دیں، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں۔ اے گنبد خضرا کے جنت کے مکی آقا، ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں۔ اللہ
اگر ہوئے ذوق تو سنا دے میں قرآن سنو ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک المزمل يا أيها المدثر ياسين اس کا معنی یہ ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے وہ جی تم جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگے تو کہاں لکھا میں کہ مرے قرآن جو لکھا گا بولو تو صحیح نہ یار اللہ بن نبی اندر نام لے کے آگے یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ سبحان اللہ یا اللہ الحمدللہ مفتی صاحب دی دعا دی برکت نال میں پکا حافظ الحمدللہ قرآن پاک دا لیکن میرا اشارہ سمجھو جنہ سونے دیواری ہے یہ آمنہ دلال دیواری ہے یہ امت دے غمخار دیواری ہے یہ اللہ نا گھن کے نہیں سڑیا فرمائے یاسین میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ابھی میں آ رہا تھا یہ موٹر وے سے اب تو ملتان سے آگے بھی بن گیا ہے اس نے نہیں بنایا یہ کل بھی لینے والا تھا آج بھی لینے والا ہے اس نے دیا ہی کچھ نہیں سوائے نقصان کے ووٹ دیتی بیٹے چپ کی تھی بیٹھو بولو تو صحیح نہ یار یہ ہمیشہ سے لے رہا ہے یہ بیچارہ غریب ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے بولو تو صحیح نہ یہ تو کل بھی لے رہا تھا آج بھی لے رہا ہے پیٹرول ہی مہنگا کریں دے ہر شے مہنگی آدھے گھبراؤ نہ لیکن حکومت آمنی بننی ہے آج کرسی سیٹ ہے کل نہیں ہومنی لیکن کل ہی نبوت ساڑھے رسول دی ہے آج بھی ساڑھے پاک رسول دی نبوت ہے قیامت تک حضور دی نبوت تے رسالت ہے کبارے چی مان ربوں کا ما دینوں کا ما کنتا تقول فی حق حاضر جل کبارے چی سونے نبی دی حکومت نبوت ہے میدان محشر ارفع رأسک یا محمد سونا سر اٹھا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ پتہ لگیا قیامت تک حضور دی نبوت میدان محشر وچ بھی حضور دی نبوت جملہ بڑا حسین ہے خدا کی عزت کی قسم ہے یہ ہمارا موٹر وے سی پیک اس پر ایک بتی والا ہم ٹرک نہیں چلنے دیتے ایک آنکھ والا کالا نبی کیسے چلنے دیں گے یہ پاکستان مدینے والے کی خیرات ہے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ ہم جانے تو دے سکتے ہیں لیکن سودا نہیں ہو سکتا نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا تم نے بڑی دیر لگا دی سودا کرتے کرتے ہمارا سودا تو مدینے کی بازار میں پہلے سے سبحان اللہ اونچی آواز سے آخری جملہ کیونکہ میں نے سفر بھی کرنا ہے
اونٹ سرخ قسم کا انعام دیں گے جو حضور کا سر لائے گا. توجہ چاہوں گا، ابھی تک فاروق اعظم نہیں بنے، عمر بن خطاب ہیں، ہاتھ میں تلوار لی، جا رہے ہیں راستے میں. ایک شخص نے دیکھا کہاں جا رہے ہو؟ معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کا سر لینے جا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا قرآن کتنا اثر رکھتا ہے. اس نے کہا بعد میں جانا، تیری سگی بہن ہے، ہمارے آقا کا کلمہ پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. راستہ تبدیل کر دیا، سیدھا اپنے گھر میں آتے ہیں بہنوئی کے گھر میں. حضرت سعید اور حضرت ام جمیل میاں بیوی اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. دونوں میاں بیوی اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. جب میاں بیوی قرآن پڑھتے تھے بیٹا بھی بایزید جیسا پیدا ہوتا تھا. جب میاں بیوی قرآن پڑھتے تھے بیٹا بھی سید مہر علی جیسا پیدا ہوتا تھا. جب میاں بیوی روزانہ قرآن پڑھتے تھے بیٹا بھی شاہ رخ عالم نوری حضوری ورگا پیدا ہوتا تھا. جب میاں بیوی قرآن پڑھتے تھے بیٹا بھی خواجہ فقیر محمد باروی سرکار جیسے پیدا ہوتے تھے. جب میاں بیوی قرآن پڑھتے تھے بیٹے یا خواجہ فرید جیسے بنتے تھے یا داتا علی حجویری جیسے پیدا ہوتے تھے. اگر میاں بیوی عطاءاللہ کے ڈوڑے سنے بیٹا عمران خان تو بن سکتا ہے، حافظ قرآن نہیں. ناراض تھی گیا تو سا یار بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. تو سا ناراض تھی گیا. تقریر میری ختم، اگر اجازت ہوئے تو آخری جملہ سنا دے. سبحان اللہ. مفتی صاحب قبلہ میاں بیوی قرآن پڑھ رہے تھے، دروازہ کھٹکایا. کون؟ عمر ہوں، دروازے پہ آیا ہوا ہوں. حضرت سعید دروازے پر آئے، عمر کو دیکھا جلال میں ہے، روب میں ہے. میرے آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ سوچنے لگے جھوٹ بولتا ہوں آمنہ کا لال ناراض ہو جائے گا، سچ بولتا ہوں جان چلی جائے گی. سوچنے لگے جان جاتی ہے تو جانے دو، جھوٹ نہیں بولوں گا. جو سچا بندہ بیٹھے ہاتھ بلند کر کے بولے ذرا سبحان اللہ. جھوٹ ایک گندی بیماری ہے. میں حدیث سنا سکتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورًا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. سچ بولیا کرو، سچ ایک نیکی ہے. سچ بولتے بولتے بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. جھوٹ ایک برائی ہے، جھوٹ بولتے بولتے جہنم تک پہنچ جاتا ہے. حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے جھوٹ بولنے سے جہنم ملتی ہے، سچ بولنے سے جنت ملتی ہے. آنے سے پہلے قرآن پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے بولو؟ قرآن. یہ کیسی جرت ہے؟ میرے دشمن کا کلمہ مار مار کے تھک جاتے ہیں. ام جمیل قریب آتی ہیں، اے لالا اے ویر میں بھی سونے نبی دا کلمہ پڑھے ہے، اللہ میں بھی سونے رسول دا کلمہ پڑھے ہے. حضرت عمر پاک اپنی بہن کو مارن پہ گئے، مار مار کے تھک گئے. چھوڑ دے سونے نبی دا کلمہ، لالا جان تا دے سکدیاں، نبی دا ڈٹھا و ایمان نہیں دے سکدی. ہتھاں وچوں خون ہے، پیراں وچوں خون ہے، سر وچوں خون ہے. جڑے ویلے آپ دے ڈٹھے سارا عرب میرے کول ڈر دے، مگر نہ بہنوئی منے دے نہ بہن منے دیے. یہ آدھے جان دے سکدے ہیں، نبی دا ڈٹھا و ایمان نہیں دے سکدے.
اچھا اے دسو کیا پہ کرے نے آوے اللہ دا قرآن بیٹھے پڑھ دے آشے جے میں آکھاں میں کو سنوے سو ہاں ویر تینو بھی سنوے سو لیکن سادہ قرآن عزت آلائے سادہ قرآن شان آلائے ایک پڑھن کے نے پہلے جسم بھی پاک ہوئے کپڑا بھی پاک ہوئے جگہ بھی پاک ہوئے ذوق سے قرآن سناوا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون کپڑا بھی پاک ہوئے جسم بھی پاک ہوئے آپ غسل فرمائے جسم دے اتے پانی دے قطرے لگے علماء لکھے جسم دی میل ہی دور تھی دی گئی ہے کفر دی میل بھی دور تھی دی گئی ہے دو زانو ہو کے بیگن سنا اللہ دا قرآن بہن نے جڑے ویلے قرآن سنائے بہن نے جڑے ویلے قرآن پڑھیا کرو قرآن سنائے کیڑی سورت سنائیے طه سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى قرآن سن کر رونے لگے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہنے لگے جس قرآن کو سنتے ہوئے اتنا لذت آتی ہے اس صاحب قرآن کو دیکھتے ہوئے کتنا لذت گلے میں کپڑا ڈالا لے جاؤ مجھے پاک رسول کی بارگاہ میں میرے آقا کریم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں میرے آقا کریم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ نے سید الشہداء نے عرض کیا یا رسول اللہ دشمن سامنے آ رہا ہے اگر غلط ارادے سے آ رہا ہے تلوار بھی اس کی ہوگی سر بھی اس کا ہوگا غیب دان نبی نے فرمایا میرے چچا آج عمر اپنی مرضی سے نہیں آ رہا آج عمر تیرے نبی کی مرضی سے آ رہا ہے اللہ اکبر آج اپنی مرضی سے نہیں آ رہے تیرے نبی کی مرضی سے آ رہے ہیں علماء نے لکھا ہے دو دعائیں ہیں ایک خلیل کی دعا ہے ایک حبیب کی دعا ہے جب خلیل نے بیت اللہ بنایا دعا مانگی اے مالک میں نے تیرا گھر بنایا ہے بسانے والا بھیج دے نتیجہ 2700 سال یعنی 2700 بولو ذرا سبحان اللہ 3000 برس نتیجہ بعد میں نکلتا ہے ایک حبیب کی دعا ہے میرے آقا نے دعا فرمائی صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے عمر میرے آقا کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو جاتا ہے آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر یہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر آیا ہے تو آنے دو اللہ کا انتخاب آیا مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے سنی ہے بہن سے میں نے جو لے کر تو کتاب آیا مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا
اللہ تعالی عنہ کا دل کیسے بدلا قرآن سنتے ہوئے. پتہ چلا قرآن کل بھی اثر رکھتا تھا، قرآن آج بھی اثر رکھتا ہے. قرآن کل بھی ہدایت دیتا تھا، قرآن آج بھی ہدایت دیتا ہے. قرآن کل بھی نورانیت دیتا تھا، قرآن آج بھی نورانیت دے رہا ہے. بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، بچیاں قرآن کی حافظہ بن رہی ہیں، قرآن کی عالمہ بن رہی ہیں. میں دعا کرتا ہوں اس ادارے کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. یہ دین کا جو قلعہ ہے اس کو مزید مضبوط بنائے. آمین. وآخر دعوانا